ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ چودہ فروری کو پوری دنیا میں یوم تجدید محبت منایا جاتا ہے، جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 صدی عیسوی میں ویلنٹائن نام کے ایک پادری تھے، جو ایک راہبہ کی زلف گرا گیر کے اسیر ہوئے۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی شفیع کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ صنفی ملاپ کر لے تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے اس پر یقین کیا اور دونوں جوش عشق میں سب کچھ کر گزرے۔ کلیسا کی روایت کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کچھ منچلے لوگوں نے ان کو شہید محبت کا نام دے دیا اور انہیں شہید محبت کے درجے پر فائز کرتے ہوئے ان کی یاد میں دن منانا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ 14 فروری 279 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کی یاد میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اسے عاشقوں کے تہوار لورز فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے عاشقوں کے تہوار پر کیوں منایا جاتا ہے اور سینٹ ویلنٹائن سے اس کی کیا نسبت بنتی ہے، اس کے بارے میں بک آف نالج کا مذکورہ اقتباس لائق توجہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یقین سے کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہوار لوپر کالیا کی صورت میں ہوا۔ قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ بعد میں جب اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منایا جانے لگا تو اس کی بعض روایات کو برقرار رکھا گیا۔ اسے ہر اس فرد کے لیے اہم دن سمجھا جانے لگا جو رفیق یا رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ 17ویں صدی کی ایک پر امید دوشیزہ سے یہ بات منسوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیے کے ساتھ 5 پتے ٹانکے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھ سکے گی۔ بعد ازاں لوگوں نے تحائف کی جگہ ویلنٹائن ڈے کارڈز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ویلنٹائن ڈے کے حق میں سیکولر نظریہ۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں سیکولر اور آزاد خیال دانشور طبقے کی رائے یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اس طبقہ فکر کی رائے یہ ہے، اس روز اگر خاوند بیوی کو عذرائے محبت پھول پیش کر لے یا بیوی اپنے سرتاج کے سامنے چند محبت آمیز کلمات کہہ لے تو اس میں آخر حرج کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام میں غیر مردوں اور غیر عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا اور اظہار محبت کرنا منع ہے۔ مسیحی نقطہ نظر۔ چرچ نے ان خرافات کی ہمیشہ مذمت کی اور اسے جنسی بے راہ راوی کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے عیسائی پادریوں نے اس دن کی مذمت میں سخت بیانات دیے۔ بینکاک کی ایک عیسائی پادری نے بعض افراد کو لے کر ایک ایسی دکان کو نظر آتش کر دیا جس پر ویلنٹائن ڈے کارڈ فروخت ہو رہے تھے۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے مقبول ہوا۔ شہری علاقوں میں اسے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پھولوں کی فروخت میں کئی 100 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال کارڈز کی فروخت کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2-3 سالوں سے اسے کس انداز میں منایا جا رہا ہے، اس کا اندازہ 14 فروری سے 1-2 روز آگے پیچھے کسی بھی قومی اخبار پر سرسری نگاہ ڈال کر کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے تہوار کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔
اس کی تشہیر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دن خصوصی پروگرام دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے یہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ یہ تہوار اور یہ پروگرام انسان کی ناجائز نفسیانی خواہشات کو پروان چڑھاتے ہیں، بے رحا راوی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس دن بنت ہوا کی عزت سرے بازار نیلام ہوتی ہے، معصوم کلیاں مسل دی جاتی ہیں۔ ہوس کے پجاری اس دن خوشیوں کے شادیانے بجاتے ہیں، جبکہ حیا پہ کر لوگ شرم سے پانی پانی ہوتے ہیں۔ ایک بیہودہ رسم جس پر اربوں روپے پھونک دیے جاتے ہیں۔ اگر بات کریں یورپ کی تو وہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد اس تہوار کو غلط سمجھتی ہے۔ اس حقیقت کے بعد ساری بات عیاں ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کے تہواروں کو پروان چڑھانا اسلامی معاشرے میں تباہی و بربادی پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمیں اپنی اسلامی اقدار سے دور تو نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا غیر مسلم عید کا تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید قربہ مناتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اسلامی اقدار کو اپنائیں اور غیر اسلامی تہواروں کو بالکل رد کر دیں۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔